تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی بڑی خوبصورت ہے. انہوں نے دشمنوں کو یوں معاف کر دیا. پتہ نہیں ہم کن راستے پہ چل گئے ہیں. اسلام کا ٹارگٹ ہرگز نفرت نہیں ہے. اسلام کا ٹارگٹ محبت ہے. اسلام کا ٹارگٹ امن ہے. اسلام کا ٹارگٹ سلامتی ہے. اسلام کا ٹارگٹ بھلائی ہے. اسلام کا ٹارگٹ بھائی چارہ ہے. اسلام نفرت کی اجازت نہیں دیتا. اسلام تو یہ کہتا ہے اگر کوئی کفر ہے، چاہے کفر کو اسلام پسند نہیں کرتا، لیکن کسی کافر سے نفرت کرنے کا اسلام حکم نہیں دیتا. بے نمازی پن بری چیز ہے، بری چیز ہے، لیکن بے نمازی آدمی سے نفرت کرنا اسلام نہیں سکھاتا. شراب کرنا بری چیز ہے، اسلام منع کرتا ہے شراب سے، لیکن شرابی آدمی سے نفرت کرنا اسلام نہیں سکھاتا. زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن زانی آدمی سے نفرت کرنا یہ اسلام نہیں سکھاتا. یہ تم کہاں سے فتوے لے کے آ گئے کہ وہ کافر، وہ نبی کو نہیں مانتا، وہ فاتحہ کو نہیں مانتا، وہ درود کو نہیں مانتا، وہ سلام کو نہیں مانتا. ارے کیوں سیاسی باتیں کرتے ہو؟ کیوں روٹیاں پھینکنے کی باتیں کرتے ہو؟ محمد عربی کا کردار اٹھا کے دیکھو نا، کہ جس نے کچرا ڈالا اور کوڑا ڈالا، جا کے محمد عربی نے اس کے گھر جا کے اس کا حال پوچھا. جن کے راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، سوشل بائیکاٹ ہوا، بچیوں پر طلاق پڑی، لیکن جب مکہ فتح ہوا فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ فاذهبوا انتم الطلقاء، سب کے سب آزاد ہو جاؤ، میں نے سب کو معاف کر دیا. یہ محمد عربی کے اخلاق ہیں. دوستو، بیٹی کا قاتل آیا حبار بن اسود، دور کھڑے ہو کے کہتا ہے میں آپ کی بیٹی کا قاتل ہوں، زینب کا قاتل ہوں، اسلام میں آنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے کوئی گنجائش ہے؟ نبی نے فرمایا اگر تو اسلام قبول کرنے کے ارادے سے آیا ہے تو محمد تجھے آج بغیر تانا دیے معاف کرتا ہے. میں تجھے تانا بھی نہیں دیتا کہ میری بیٹی کا قتل کیوں کیا تھا. حمزہ کا قاتل آیا، وحشی، جس نے حمزہ کے 11 ٹکڑے کیے تھے. جب وہ طائف بھاگ گیا تھا، جو ہے جب اس نے خط کے ذریعے سے معلوم کیا تو نبی نے خط لکھا، او وحشی اگر اسلام میں آنا چاہتا ہے تو تیرے لیے بھی دروازے کھلے ہیں، میں تجھے بھی بغیر تانا دیے معاف کر دوں گا. یہ اسلام کا میسج تھا. لیکن ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے نفرت پھیلائے. میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، میں دونوں گروپوں کو ہر بار کہا کرتا ہوں، ایک جماعت سے جڑے ہوئے لوگوں، ایک دیوبند سے جڑے ہوئے لوگوں، تم کسی بریلوی کو بدعتی مت سمجھا کرو، کسی بدعتی کو ان کو بدعتی مت کہا کرو، ان کو مشرک مت کہا کرو، ان کو گمراہ مت کہا کرو. کیا پتا اللہ جب انہیں جنت میں بھیجے گا تو تجھے پوچھ کے نہیں بھیجے گا. اللہ جب تجھے جنت میں بھیجے گا تو اس سے پوچھ کے نہیں بھیجے گا. دونوں کے دونوں مسلمان ہیں، دونوں نے کلمہ پڑھا ہے. یہ سنی ہیں جن کے فرقے بٹ گئے ہیں. یہ سیاست ہوئی تھی مسلم لیگ کے زمانے میں، مولویوں کی سیاست کی وجہ سے. تم اتنی دوریاں پیدا مت کرو، خدا را بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. وہ کون سا مسلمان ہے جو فاتحہ کو نہیں مانتا؟ ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتا ہے. ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتا. فاتحہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. آگے اس میں کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی نام نظر و نیاز دیتے ہیں، تیری ہی پوجا کرتے ہیں، تیری ہی پرستش کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے، تیرے سوا کسی کو ہم جو ہے چڑھاوا نہیں چڑھاتے، تیرے سوا ہم کسی کو رکوع نہیں کرتے، تیرے سامنے ہم کندھے نہیں جھکاتے. یہ اسلام کا پیغام تھا، یہ فاتحہ کا پیغام تھا. ہر مسلمان ہر نماز میں درود پڑھتا ہے. یاد رکھنا، جب تک مسلمان درود نہیں پڑھے گا اس کی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی. نماز کو منہ پہ مار دیا جاتا ہے. ہر مسلمان ہر نماز میں درود پڑھتا ہے. یہ مت مرض پھیلاؤ، مت نفرت پھیلاؤ، مت وائرس پھیلاؤ، مت کرونا سے بڑی خطرناک وائرس پھیلاؤ. کرونا چھوٹی بیماری ہے، تمہارے اندر آپسی جھگڑا کرونا سے بھی بڑا جو بڑی بیماری ہے. نبی نے فرمایا آپسی جھگڑا تمہیں مونڈ کے رکھ دے گا. میں یہ نہیں کہتا تمہارے بال مونڈے گا، نبی نے فرمایا تمہارے دین کو مونڈ کے رکھ دے گا. اس لیے آپسی جو ہے جھگڑے مت کرو، آپس میں بھائی چارے سے رہو، محبت سے رہو. یہی عید کا پیغام ہے. جاؤ، آج عید کی ایک سنت یہ ہے، کوئی بیمار ہے جاؤ اس کی عیادت کرو، اگر کوئی غریب ہے جاؤ آج ان کا چولہا سنبھالو. بس آخری بات کہہ کے بات کو ختم کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے جا رہے تھے. بچے رستے میں بچے کھیل رہے تھے. بہت سارے بچوں نے نئے کپڑے پہن رکھے تھے اور اچھل رہے تھے، مستی میں ہنس رہے تھے. آج عید کا دن تھا، سارے بچے خوش تھے. لیکن
ایک بچہ میلا کچیلا ایک طرف بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا نہیں تھا، مایوس بیٹھا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھیلنے والوں کو نہیں دیکھا، ان نئے کپڑے والوں کو نہیں دیکھا، بلکہ اس جو ہے میلے بچے کو جو مایوس بیٹھا ہوا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا، کہا بیٹے تیرے دوست سب کھیل رہے ہیں، آج خوشیاں منا رہے ہیں، آج عید کا دن ہے، تو کیوں نہیں کھیلتا دوستوں کے ساتھ؟ تو نے آج نئے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہا اللہ کے رسول میں ایک یتیم بچہ ہوں، دنیا میں میری ماں نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے، آج مجھے کون نہلاتا، آج مجھے کون نئے کپڑے دلاتا؟ ان کے تو باپ باپ ہیں، انہوں نے نہلائے ہیں اور نئے کپڑے دلائے ہیں، لیکن میرا تو دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور یہ دوست مجھے کھلاتے بھی نہیں ہیں، کہتے ہیں تو میلا کچیلا ہے، آج ہم نئے کپڑے والوں کو کھلائیں گے، اس لیے میں ایک طرف ہو کے بیٹھا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ محمد کی عید اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ میں اس یتیم کو مسکراتا ہوا نہ دیکھ لوں، میری عید نہیں ہو سکتی جب تک کہ میں ایک یتیم کو مسکراتا ہوا نہ دیکھ لوں۔ عید پڑھانے جا رہے تھے، واپس پلٹے، پہلے جب آ رہے تھے تو کندھوں پہ حسن حسین سوار تھے، لیکن اب جب یتیم کو دیکھا تو حسن حسین کو اتار دیا، اس یتیم کو کندھے پہ بٹھایا، واپس گھر تشریف لے گئے اور کہا وہ عائشہ یہ یتیم بچہ مجھے رستے میں ملا ہے، اس سے آج نئے کپڑے پہناؤ، اس سے نہلاؤ، جب تک یہ مسکرائے گا نہیں محمد عید کی نماز ہی نہیں پڑھائے گا۔ حضرت عائشہ نے اس کو نہلایا، فاطمہ کے گھر سے حسن حسین کے جوڑے لائے گئے اس یتیم کے لیے، اور پھر جب وہ نہلا کر نئے کپڑے پہن کے مسکرانے لگا تو نبی نے فرمایا بیٹے کیا تو خوش نہیں ہے اس بات پر کہ آج کے بعد تیری ماں عائشہ اور تیرا باپ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر وہ ہنسی خوشی بھاگا اور گواڑ میں جا کے بچوں کو کہا او نئے کھلانے والوں بتاؤ تمہارے ماں باپ کون ہیں؟ سنو میرا باپ محمد ہے، میری ماں عائشہ ہے۔ یہ فخر کیا اور پھر عید کی نماز پڑھانے آئے۔ تو عید کا یہ پیغام ہے کسی غریب کا چولہا ٹھنڈا نہ ہو، اور جو وہ بھی خوشی کا موقع بنائیں، اور جو ہے 3 حصے اسی لیے رکھے گئے، ورنہ جائز تو تھا آپ چاہے پورا تقسیم کر دیتے، پورا رکھ لیتے، لیکن اسلام نے بہتر ایک انسانی فطرت اور انسانیت دکھائی ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرو، ایک تو اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، ایک ان غریبوں کے لیے جو آج ان کو گوشت مہیا نہیں ہو سکتا، تو تم جا کے غریبوں کے گھر دے کے آؤ۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کیا غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں؟ تو وہ تو شراب وغیرہ پیتے ہیں، بھائی شراب پیتے ہیں وہ تو ان کی مرضی ہے، لیکن کوئی مانگنے والا آئے تو محمد کی سنت یہی ہے کہ اس سے خالی ہاتھ نہ بھیجو، کچھ نہ کچھ اس سے دے دو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صفوں کو درست کر لیں۔